بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء، یقول قول سے ہے، اور قول کہتے ہیں کہنے کو، اسی سے مقولہ کہا جاتا ہے جو بات کہی گئی ہے۔ سیقول قریب کہیں، یقول جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع اس کو کہتے ہیں ورب جس میں مستقبل کا بھی معنی پایا جائے اور حال کا بھی معنی پایا جائے، لیکن جب اس کا سین لگ جائے تو ڈیفینیٹلی اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ مستقبل۔ سیقول ضرور قریب کہیں، السفہاء سفیہ کی جمع ہے، اور سفیہ رشد کے مقابلہ، رشد ہدایت کو کہتے ہیں، سفیہ اس کے مقابلے میں سفہاء اس کی جمع ہے۔ سیقول السفہاء من قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، من الناس سے لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے۔ گویا کہ سب لوگ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ایسی بات کریں گے۔ یہ لن تبیین کے لیے ہے، یعنی بعض کا معنی ہے۔ بعض لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو یہ بات کریں گے، ما ولاہم کس چیز نے گھیر دیا ان کو، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، اللہ کی وہ قبلہ کانوں کے علیہا اس پر۔ ان قریب لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف وہ کرتے پہلے نمازیں پڑھنے پائیں، جس کی طرف پہلے متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مستقبل کی خبر دی ہے، ابھی قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مقدمہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یقین کر کے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے اس طرح سے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف پہلے ہوتا تھا اور بعد میں بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ تو بیت اللہ کے اندر وہی نماز پڑھتے تھے تو وہاں یہ احکام موجود تھا۔ حتیم کی طرف آ کر جن لوگوں نے بیت اللہ دیکھا ہے یا تصویر میں دیکھا، حتیم کو جگہ ہے جس طرح بیزار ہے، جسے برنالہ کہتے ہیں، وہ جگہ جو اہل مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی دوبارہ اسے گرا کر اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا کہ ان کے پاس پیسے کم پڑ گئے تھے، پورا مکہ حلال کمائی اتنی جمع نہیں کر پایا تھا کہ یہ ایک کمرہ جو ہے یہ پورا بنا سکے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ یہ حصہ جو ہے یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن چھوڑا بہرحال اس کے لیے ایک انہوں نے دیوار سے بنائی ہے، گول سے دیوار بنائی ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اور اسی میں بیزار گرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تو بیت اللہ سامنے ہوتا اور ساتھ ہی آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ چیز جو ہے یہاں ممکن نہ رہی، اور اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف رجوع کرتے تھے تو بیت اللہ آپ کی پیٹھ کے پیچھے آتا تھا، یعنی بالکل اپوزٹ آتا تھا۔ تو یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی ہوگا، مگر یہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق بہت زیادہ تھا کہ بیت اللہ کب جو ہے وہ قبلہ کرنا ہے، مگر حکم ربی یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی ہے رخ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یعنی اللہ کے حکم کی اصل جو ہے وہ اہمیت ہے۔
باوجود پتا ہو کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات اہل کتاب کی جانتے ہیں، اہل کتاب کو بھی پتا تھا، ان کی کتابوں میں یہ صفت موجود تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا۔ یہ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح رک کر کے نماز کرنا کا حکم دیا۔ تو یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی خواہش تھی، گویا کہ مقدماً اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ یہ عن قریب آپ کی دل کی خواہش پوری ہونے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا قرآن بچنے والا ہے، کیا لوگ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ عن قریب لوگوں میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے قبلہ سے۔ قبلہ جہت جس کی طرف رخ کیا جائے، تو ان کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کر دیتا، تو ان کو جواب کیا دینا ہے۔ یہاں یہ جواب دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عموماً ہم جو ہے وہ لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں غلط قسم کے، ان کی جسٹیفکیشن پیش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں اس وجہ سے یہ بات ہے، یہ ہے۔ سیدھی سیدھی بات یہاں اللہ نے بتائی ہے، قل للہ المشرق والمغرب۔ سیدھی سیدھی بات ان کو یہ کہہ دو، ان کے سوالوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، یعنی سارے سمتے اللہ کے لیے ہیں، وہ جس طرف حکم کرتے اس طرف روکے رہیں گے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ۔ تو گویا ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، رہنمائی کرنا یہ پیغمبر علیہ السلام کا کام ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد کی ذمہ داری علماء کی، علماء ورثۃ الانبیاء، اور پھر امت کے ہر فرد کی بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت کی نئی طرف سے اگر تمہیں ایک آیت ہے اس کے آگے پہنچا، لیکن بات کو منوا دینا اور سیدھی راہ پہ چلا دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے چچا ابو طالب جو ان کے بہت زیادہ غمخوار تھے اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کی حمایت کرتے رہے پوری زندگی، جب تو نبوت کے 10ویں سال فوت ہو گئے اور ملت عبد المطلب پر فوت ہوئے تو بہت غمزدہ تھے۔ اللہ پاک نے آیت نازل کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی توفیق ہدایت کی، قبول کرنے کی، سیدھی راہ پر چلا دینے کی، یہ اختیار سے اور صرف اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کا رخ تبدیل کر دیا آیات کے بعد۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنایا تمہیں أُمَّةً، امت، وسط، اور وسط کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا مطلب بہترین، ایک ہے درمیانی، ایک ہے معتدل، ایک ہے عدل والی، ٹھیک ہے، بہترین امت بنا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت بنایا، امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کا۔ اور امت کا معنی کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں بھی، اس سے پچھلے درس میں بھی۔ امت کے کتنے معنی ہیں؟ پچھلے درس میں بھی بتایا تھا، امت کے میں نے بتایا تھا 4 معنی۔ ایک معنی جو یہاں ہے وہ ہے گروہ، ٹھیک ہے، جماعت، اور دوسرا معنی
جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، وہ کس معنی میں ہے؟ امام کے معنی میں. اور تیسرا معنی ایک تیسرا معنی ہے وقت، مدت. ٹھیک ہے، وقت کا بعد یاد آیا کچھ وقت کے بعد. تو امت جو ہے یہاں معنی گروہ کے معنی میں، لتکون شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. گواہی کیسے ہے؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور گواہ ہو جائے رسول تم پر. یکون الرسول، ہو جائے رسول، علیکم، تمہارے اوپر گواہ. قیامت میں جب نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی امت یہ انکار کرے گی کہ نوح علیہ السلام نے ان کا رب کا پیغام پہنچایا. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچایا، اور اس بہت ایک سب سے طویل عرصہ دعوت نوح علیہ السلام نے دی، اور دعوت کی عمر ان کی 950 سال ہے. تو جب وہ انکار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، ہم لوگوں کو بلایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا. تو وہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹے ہیں. یہ گواہی انبیاء کے بارے میں امت دے گی. لتکون شہداء علی الناس وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور نہیں کیا تھا قبلہ کو التي، وہ جو كنت عليها، جس پر آپ تھے، إلا لنعلم، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں، من يتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ينقلب، ان میں سے جو پھر جاتے ہیں، ينقلب پھر جانا، الٹا پھر جانا، على عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر. ایڑیوں کے بعد ایڑی پیچھے آنے کا جب اس کو گھومے گا تو بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، بیکورڈ، بالکل الٹے پھر جاتے ہیں. اور ینقلب جو ہے یہ قلب سے ہے، اور قلب جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے. ممن ینقلب، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور وہ کہ جو اپنی ایڑیوں پر پھر جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جان لیا. اب یہ جاننا جو ہے اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، پھر کیسے جان لیا؟ تو علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے. ایک علم خفی ہے، یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ کون کافر ہے، کون مسلمان ہے، کون بات مانے گا، کون بات کو رد کر دے گا، کون وکیل بنے گا، کون کافر بنے گا، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے. یہ علم اللہ کے پاس موجود ہے. ایک علم کا ظہور ہے، یعنی اس کو ظاہر کر دینا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو ظاہر کر دے، کون اطاعت کر کے فرما برداروں میں شامل ہوتا ہے اور کون انکار کر کے نافرمانوں میں شامل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے آزمائش مقصود ہے، کون اس امتحان میں سرخرو ہوتا ہے اور کون اس میں ناکام ہوتا ہے. تو یہاں لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ واضح کر دے اللہ تعالیٰ کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے کہ جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر. تو پیروی کرنا رسول کی، لوگ کہتے ہیں قدامت پسند، جو جن کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ داڑھی والے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں زندگی گزارتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے، بیکورڈ ہے، تکیہ ملتا ہے، یا قدامت پسند ہے. اور قرآن کی خود قدامت پسند کہہ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے. ممن ینقلب علی عقبیہ، جو پھر جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بعد. یہ بیکورڈ ہے، یہ قدامت پسند ہے، یہ رجت پسند ہے، یہ ترقی پسند نہیں ہے. اور
اصل میں جو ترقی پسند ہے، جو رجل پسند نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ آمد سے پہلے جہالت تھی، اور وہی قدامت پسندی ہے، وہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد روشنی ہوئی ہے، تو جہالت جو ہے وہ رجل پسندی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت پہ آپ کے نقش قدم پر چلنا یہ روشن خیالی ہے حقیقت میں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، اور جنو کا خرد، عقل مندی کا نام بیوقوفی، اور بیوقوفی کا نام دانائی رکھ دیا، اور لوگ اسی کو سمجھتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن نے واضح کر دیا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اگرچہ تھی بہت بڑی بات، قبلہ تبدیل ہو جانا بہت بڑی بات ہے، یعنی اس طرف وہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ مرکز نگاہ ہے لوگوں کا، اس کو جب تک تبدیل ہو جانا اس کا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ بات تھی بہت بڑی، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت۔ تو گویا کہ اگر اچھا کام وہ انسان سے اور نیکی کو کرتا رہے تو یہ اس پر اسے گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس لیے بتایا کہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کا جن کو اللہ نے ہدایت۔ تو ہدایت پر قائم رہنا اصل بات یہ ہے، ہدایت پر چلنا، ہدایت پر قائم رہنا، یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور خود بھی آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو ثابت رکھنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ بیت اللہ کی طرف تو اب حکم ہوا نماز پڑھنے کا، اس سے پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جو لوگ فوت ہو گئے اسی دوران میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو فوت ہو گئے، اس کی کس کھاتے میں جائیں گے؟ تو یہ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ، یہ احکام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع کرے۔ تو یہاں ایمان سے مراد ہم نے نماز لی، کیسے اس کا معنی نماز ہوا؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الایمان بضع شعبہ، کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ایمان بضع شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں۔ افضلھا لا الہ الا اللہ، اس میں سے اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ ایمان میں داخل ہوا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا ادنا ترین شعبہ کیا ہے کہ راستے میں پڑی ہوئی کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا۔ اور بعض کا یہ ادنا ترین جو چیز ہے ایمان اس قدر عظیم ترین چیز ہے کہ اس ادنا سی چیز پر عمل کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک کانٹوں بڑی ٹہنی پڑی ہے، تو اس نے اس خیال سے یہ آنے جانے والوں کے لیے تکلیف اور عذاب کا سبب بن رہی ہے، اس نے اس کو ہٹا دیا۔ فقدر اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی، شکر اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی فرمائی اور اسے معاف فرما دیا۔ تو اعلیٰ ترین درجہ ایمان کا۔ اور پھر جو نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو اصل بات یہاں ایمان کہا گیا نماز کو، نماز کی اہمیت کے سبب کہ نماز جو ہے وہ اصل میں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور نماز ہی کے اس حوالے سے ہم اپنے ایمان کی فرق کر سکتے ہیں۔ اگر نماز میں ہم اس کی پابندی کر رہے ہیں تو ایمان ہمارا مضبوط ہے،
اور نماز میں اگر ہم دھیرے ہیں، سستی کر رہے ہیں، تو اسی اعتبار سے ہم اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ یہاں مراد نمازیں ہیں، یعنی کہ تو پوچھا بھی نمازوں سے متعلق ہے، لیکن نماز کو ایمان کہا گیا اس کی اہمیت کے پیش نظر، ٹھیک ہے۔ اور ایمان ہے کیا؟ ما وقر فی القلب، جو دل کے اندر پیوست ہو جائے، اور ما صدقہ العمل، جس کی عمل تصدیق کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے اقرار لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، دل سے تصدیق اور عمل کے ساتھ اس کا ثبوت فراہم کرنا، یہ ایمان۔ الا علی الذین ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ مشفق، بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ رؤوف رأفت سے ہے، اور رؤوف کہتے ہیں ایسی شفقت جس میں، ایسی مہربانی جس میں کسی سے اس کی مشکل کو دور کر کے اس پر شفقت کی جائے، جس میں کسی کی تکلیف کو دور کر کے اس پر مہربانی کی جائے۔ تو اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، ان پر مہربانی فرماتا ہے، اور بہت زیادہ رحم ہے۔ تو جو بھی احکام شریعت ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف میں ڈالنا اللہ چاہتا ہے، بلکہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحیم ہے، مشفق ہے، رؤوف ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو یہ احکام شریعت بھی اس لیے ہے، یہ اللہ کی رحمت اور شفقت کے پرتو اور مظہر ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان احکام کے ذریعے مصائب سے بچانا چاہتا ہے، ان کی زندگی کو آسان کرنا چاہتا ہے، ان کے لیے آخرت میں کامیابی مقدر کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ احکام اللہ نے دیا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا اٹھنا، تقلب کا معنی ہے پھرنا، ٹھیک ہے، وہی الٹ پلٹ کا معنی ہے تقلب، یعنی کبھی آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، کبھی نیچے جھک جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بس قریب ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلۃً، اس قبلہ کی طرف، ترضاها، جس سے آپ راضی ہیں، یعنی آپ کے دل کی جو خواہش ہے اور جو آپ کے من کی مرضی ہے اس کو پورا کر دیں گے، ہم آپ کو اس طرف پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہاں یہ کہا اور پھر حکم بھی دے دیا جب آپ اپنا چہرہ پھیر لیجیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ شطر المسجد، شطر کہتے ہیں اصل میں نصف کو، آدھے حصے کو، اور اس کا معنی سمت بھی ہے، طرف بھی ہے، مسجد الحرام کی طرف آپ اپنا رخ دے۔ تو یہاں اس میں اس معنی کی وسعت ہے، مسجد حرام کہا گیا، یعنی پوری مرجع۔ آپ جب دنیا کے کونے کونے سے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے تو ایگزیکٹ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا بہت مشکل ہے، تو پوری مسجد الحرام کہا گیا، مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں۔ مکے والے مسجد حرام کی طرف رخ کریں گے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ حرم کی طرف رخ کریں گے جہاں بیت اللہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس پھیر کیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو وہی جبریل امین آسمان سے لے کر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ پاک آسمانوں پہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، لیکن خود وہ عرش پر مستوی ہے، خود وہ آسمان پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوڈی کو لایا گیا، بچی تھی، تو آپ نے اس کا امتحان لیا، اس سے پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس بچی نے اشارہ آسمان کی طرف کیا، تو آپ نے فرمایا ہاں فإنها مؤمنہ، جو اس کا آقا مالک تھا اس کو کہا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو گویا کہ مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، جو صوفیت کا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم مستقل ہے، ہر چیز پر کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ خود اپنی ذات کے ساتھ عرش پر موجود ہے، لیکن وہ کیسے موجود ہے عرش پر اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں، آسمان کی طرف دیکھنا، نگاہ اٹھانا، اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہوئے یا اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے، لیکن نماز کے دوران جو ہے وہ نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ اللہ کی طرف آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہوئے، اس کا انتظار کرتے ہوئے، جیسے قرآن نے بتایا۔ نماز میں آدمی کا رخ جو ہے وہ جیسا کہ جمہور کا مسلک ہے، وہ رخ انسان کا جہاں اس کا سجدہ کرنا ہے وہاں ہونا چاہیے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور حیثما جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا بس پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہو اس کی طرف۔ اب یہاں پہلے بھی ورش کا لفظ آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس آپ پھیر دیجیے اپنے چہرے کو، اور یہاں بھی کہا کہ اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیریے، بیت اللہ کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چہرہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، چونکہ اصل میں چہرہ جو ہے انسان کی پوری جو شخصیت ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے چہرہ کہا گیا، ورنہ انسان کا پورا وجود بیت اللہ کی طرف ہونا، اس کا پورے وجود کا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ، تو اللہ کا چہرہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے کہ وہ باقی رہے گا۔ تو انسان کی شناخت اس کے چہرے سے ہوتی ہے، پورے جسم کی شناخت اس کا چہرہ ہے وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے یہاں چہرہ کہا گیا ہے، اور آج سے پورا جسم ہے کہ اسے قبلہ روکنا ہے۔ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، سفر میں ہو، جہاں بھی ہو تمہیں چہرہ اپنا بیت اللہ کی طرف پھیرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا جہد کا، ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، ایسی جگہ پہ ہے جہاں اسے پتہ ہی نہیں ہے بیت اللہ کس طرف ہے، تو پھر جہاں بھی اس بات روک ہو جائے وہاں پر وہ اللہ کو پائے گا، جیسے کہ پہلے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی روک کرو ہے ادھر ہی اللہ کو پاؤ۔ تو اگر انسان کو پتہ نہیں ہے تو پھر جہاں اپنے اندازے سے صحیح کر کے جہاں ممکن نہ ہو بیت اللہ کی طرف کا یا سمت کا پتہ چلانا، وہاں جس طرح روک کر کے نماز پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں گئے، صحابہ کرام نے نماز پڑھی، رات اندھیری تھی، کوئی تارا نہیں تھا آسمان میں، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس سے پتہ چل سکے کہ وہ بیت اللہ کا کس طرح سمت۔ تو صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی جس طرح جیسے جس کو سمجھ آئے۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری جو میں نے پہلے پارے کی آیت پڑھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ تو لیکن جہاں ممکن ہے پتہ چلانا وہاں ضروری ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے، چونکہ بیت اللہ کی یہ جو بیت اللہ کی طرف رخ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کی ایک تنظیم سازی کی جا رہی ہے، یونٹی ہے، مسلمانوں کو ایک مرکز بنایا جا رہا ہے، اتحاد ہو، اتفاق ہو، تو ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیت اللہ کو پوچھتے ہیں
بیت اللہ کو نہیں پوچھتے، بل یعبدوا رب ھذا البیت، اللہ تو کہتا ہے اس گھر کے رب کی پرستش کرو، گھر کی پوجا نہیں کی جا رہی بلکہ اس گھر کے رب کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح جو اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد ہو جائے، تنظیم ہو جائے۔ اور اگر کہیں سواری میں ہے انسان جہاز میں سفر کر رہا ہے، لمبا سفر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح ہے، اور یا ممکن نہیں ہے، پتہ تو ہے لیکن اس میں اس کا رخ جو ہے وہ اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے، تو جس طرح ہو یہ مجبوری ہے، ضرورت تبیح المحظورات کہ جو ایسی صورتحال ہوتی ہے جہاں پر ممکن نہ رہے تو پھر جیسے ممکن ہو ویسے وہ نماز پڑھنے کو ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں سواری پر پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز آپ ضرور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نفل کی نماز پڑھیں۔ تو لیکن اگر آپ کا سفر اتنا لمبا ہے جہاں میں نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ کا اندازہ نہیں ہے، گاڑی ٹریک وغیرہ ہے اس میں آپ پتہ چلا رہے ہیں کہ کس طرح کا ہے، تو یا پھر اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نمازیں چونکہ اکٹھی سفر میں کی جا سکتی ہیں تو اکٹھی کریں اور اس انداز سے چلیں کہ آپ کا جو فرض نماز ہے وہ آپ گاڑی سے اتر کر پڑھیں، گھر سے پڑھ کے چلیں، دو نمازیں کرنے کا میں دو اکٹھی کر لیں، اس طرح سے سفر کرنا ہے۔ اور اگر کچھ بھی ممکن نہ ہوگا اگر رش ہے گاڑی میں اگر ایسی تو جیسے میں نے بتا دیا جیسے پھر انسان کے پاس میں ہو ویسے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تحقیق وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی یہ بیت اللہ کا قبلہ قرار دیا جانا یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے آخری نبی جو آئیں گے ان کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، وہ جانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، حسد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں، اعتراض اٹھاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مشغول کرنے والی نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک ان کے عمل سے غافل ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول ہو جائے کہ یہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ دو چیزیں انسان کو یا تو وہ فطری طور پہ بھول کا شکار ہو جاتا ہے یا مشغول ایسی چیزوں میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دھیان نہیں رہتا، تو ایسا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو غفلت میں ڈالنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر چیز اس کے علم ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا ہے، حتیٰ کہ پتھر میں جو کیڑا ہے اس کو رزق دینے سے بھی اللہ تعالیٰ واقع ہے، اور سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی جو چل رہی ہے اس کے پاؤں کی آہٹ بھی رکھتا ہے وہ غافل ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو کتاب دیے گئے ہیں بِكُلِّ آیَةٍ، ہر قسم کی نشانی، ہر قسم کی آپ نشانی لے آئیں تو کیا یہ مان لیں؟ آیت دو طرح کی ہے، پچھلے درس میں بتایا تھا، آیت جو ہے ایک آیت قومی ہے ایک آیت شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ قومی آیات جو ہے یہ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں پوری کائنات کے اندر، پہاڑ ہے، سمندر ہے، درخت ہے، کائنات کی ساری چیزیں یہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے، یہ آیات ہیں، یہ آیات قومیہ کہلاتے ہیں، اور آیات شرعیہ ہیں جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی آیات، یہ بھی ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کسی بھی قسم کی آیت ان کے پاس لے آئیں پھر بھی یہی بات نہیں لائیں، اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں یا ویسے آیات ان کو دکھائیں، کائنات کی نشانیاں ان کے سامنے ہیں، آپ کی حقانیت کا دلیل ہے، رب کے ربوبیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں، یہ
ماتا قبلہ کا یہ پیروی نہیں کریں گے آپ کا قبلہ، جتنی مرضی نشانیاں پیش کر دیں، وما تبتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ ہیں کہ پیروی کریں ان کے قبلہ کی۔ یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم دے دی گئی کہ اگر یہ نہیں مان رہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور اناج کی وجہ سے فلاں بندہ نہیں ماننا تو چلو ہم بات مان لیتے ہیں، لیکن قبلہ کا معاملہ ایسا ہے، ایمان کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں مداہنت نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے، یہ جو نہیں مان رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ خبر ہے، جانتے ہیں اور نہیں مان رہے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس حکم نازل ہو چکا۔ وَمَا بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْضٍ، اور نہ ان کے بعض پیروی کرتے ہیں بعض کے قبلہ کی، نہ ان کے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلہ کی، یعنی یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کے قبلہ کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کے قبلہ کو نہیں مانتے، یہ یہودی جو ہے یہ بیت المقدس میں قبہ یہ صخرہ جو ہے وہ اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور بیت المقدس کے مشرق کی طرف عیسائی رخ کرتے ہیں، تو یہ بیت المقدس ہی دونوں کا قبلہ ہے، لیکن دونوں کی جہتیں الگ الگ ہیں۔ جب یہ آپس میں متفق نہیں ہے تو یہ آپ کا قبلہ کیسے مان جائے؟ ان سے امید نہ رکھیے، اور جو نہ ماننا ہوتا ہے وہ یا تو جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا بے عقلی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جہالت تو ہے نہیں کیونکہ یہ علم پر ہے، ان کو پتہ ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو اصل میں بے عقلی ہے، بے وقوفی ہے، سفیہ ہے، یہ ہے وہ بے وقوفی۔ ہدایت کو جانتے ہوئے نہ ماننا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ کہتے اس کو ہے جو ایماندار ہیں، ایمان پر چلنے والے ہیں، ان کو بے وقوف کہتے ہیں، حالانکہ بے وقوفی یہ ہے کہ اور بے عقلی کیا ہے کہ ہدایت پر نہ چلنا، جانتے بوجھتے ہوئے اس کو نہیں مانتے، لہذا آپ ان کی پیروی نہ کیجیے، اور لیکن اس کے باوجود ولا یتبعن اہواءہم، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اہواء جمع ہے ہوا کی، ہوا کا معنی ہوتا ہے اصل میں اوپر سے گرنا، ہوا کا معنی ہے اوپر سے گرنا، تو جب آدمی کوئی بھی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے، اس کا مقام جو انسانیت کا ہے، افضلیت کا ہے، اس سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ خواہشات اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا تو پھر گر جاتا ہے، شرف انسانیت سے گر جاتا ہے۔ تو اہواء، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی جو کہ شریعت کے مخالف ہے، اللہ کے احکام کے مخالف ہے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، علم وحی آ گیا، اللہ پاک نے آپ کو بتا دیا، جبریل امین وحی لے کر آ گئے، انک اذا لمن الظالمین، تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ظلم کیا ہے کہ کسی چیز کا صحیح مقام اسے نہ دینا، ظلم کیا ہے کسی چیز کا صحیح مقام اسے نہ دینا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ کسے پہچانتے ہیں؟ رسول عربی علیہ السلام۔ بیت اللہ کو جانتے ہیں، بیت اللہ کے حق ہونے کو جانتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آخری نبی کا قبلہ ہے، یہ جانتے ہیں، اور نبی کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے جو کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، یہ حسد کی وجہ سے نہیں لا رہے، اپنے بے وقوفی کی وجہ سے نہیں لا رہے۔ ایسی بات نہیں کہ ان کو پہچان نہیں ہے، وہ تو اپنے بیٹوں سے، اسی لیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ یہودیوں کے عادت تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ان سے جب پوچھا گیا آپ کیسے پہچانتے ہیں، کہا ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں تو شک کر سکتے ہیں پر نبی کے حقانیت کے بارے میں شک نہیں کر سکتے۔ جبریل امین ان پر نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہماری کتابوں میں موجود ہے، ان
کی حقانیت واضح ہے. یعرفونہ کہ اس طرح سے پہچانتے ہیں اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہاں بیٹا نہیں کہا گیا بیٹے کہا گیا کیونکہ عمومی طور پر وہاں وہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. ابھی بھی جو پورا معاشرے کا رجحان ہے وہ یہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ. کہنے لگے کافر کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیات بتائی کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے جب اولاد بنائی وہ بھی بیٹیاں بنائی جو تم پسند نہیں کرتے. تو یہاں یہ ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اور ان کی جبلی جو محبت ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جس طرح یہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں اس طرح سے وہ رسول کو پہچانتے ہیں. کسی مجلس میں اگر کہیں بیٹا کھڑا ہو تو یہ تو نہیں پوچھنا پڑے گا نا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے تو وہ بھی پہچان لے گا. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کو چھپاتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بوجھ کے حق کو چھپاتے ہیں اقرار نہیں کرتے اس پر ایمان نہیں لاتے. الحق من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے حق فلا تکونن من الممترین بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا کیا کہ تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے یہی حق ہے. اور یہ لوگ شک میں مبتلا ہے یقین نہیں کر رہے لیکن آپ نے شک میں نہیں پڑنا آپ نے شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو